معزز سامعین کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے ایک نظام اور ایک اصول متعین کیا ہے، اور اسی اصول اور نظام کے تحت چلنے کا نام اسلام ہے، ایمان ہے۔ اس اصول کو اگر چھوڑ دیا جائے، اس نظام کو بھلا دیا جائے، تو پھر اسلام اور ایمان باقی نہیں رہتا۔ جسمانی طور پر تو پتہ چلے گا اور دنیا کی نظر میں تو دیکھا جائے گا کہ ہاں یہ لوگ مسلمان ہیں، لیکن حقیقت میں اللہ کی نظر میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ اصول پر چلیں گے تو اس کی قیمت ہوگی، اصول سے ہٹ جائیں گے تو پھر اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان اپنے اصول پر قائم ہوتا ہے، اپنے نظام پر چلتا ہے اور اپنی شناخت، اپنی پہچان کو باقی رکھتا ہے، تو چھوٹے سے چھوٹا آدمی اور بڑے سے بڑا آدمی اس کی قیمت کو پہچانتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے۔ اس کو یوں سمجھیں کہ کوئی کارخانہ ہے، کوئی فیکٹری ہے، کوئی کمپنی ہے، وہاں واچ مین بھی بیٹھتا ہے، دروازے پہ واچ مین ہوتے ہیں۔ وہ واچ مین چاہے جس کی بھی گاڑی وہاں جائے گی اور دروازے سے اندر داخل ہونا چاہے گی تو وہ واچ مین اس کو روک دے گا، اور اس واچ مین کو ایک یونیفارم دیا جاتا ہے، ایک اسے خاص پوشاک دیا جاتا ہے، تو اس گیٹ سے جو بھی داخل ہوگا واچ مین اس کو روک دے گا۔ حالانکہ وہ بہت مالدار نہیں ہوتا ہے، وہ ایک دم مڈل کلاس سے بھی نیچے کا آدمی ہوتا ہے جو واچ مین ہوتا ہے۔ اگر وہ عام راستے سے گزرے اور عام راستے سے وہ چلے پھرے تو شاید ہم اسے دیکھ کر جگہ بھی نہ دیں۔ وہ آدمی اتنا مالی اعتبار سے کمزور ہوتا ہے کہ اس کو کوئی عزت نہیں ملتی۔ غریب اسٹیٹ سے لوگ آ کر واچ مینی کرتے ہیں، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، کوئی ہمارے دل میں اہمیت نہیں ہوتی۔ ہمارے پاس سے گزر جائے یا ہم کہیں بیٹھے ہوں اور وہ آئے تو ہم اس کو دیکھ کر ذرا بھی ہم اس سے ہلتے نہیں، ڈرتے نہیں۔ لیکن واچ مین بننے کے بعد اور وہ گیٹ پہ بیٹھنے کے بعد، یا ایک پولیس والا اپنے ڈریس میں رہنے کے بعد، ہر چھوٹا اور بڑا آدمی اسے سلامی دیتا ہے، اس سے ڈرتا ہے۔ حالانکہ وہ بھی بہت زیادہ اعلیٰ اور ہائی فائی سوسائٹی سے نہیں رہتا، وہ بھی مڈل کلاس یا اس سے نیچے کا رہتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ عام طور پر پولیس والے اگر اپنی وردی میں نہ رہیں، اپنے یونیفارم میں نہ رہیں، تو اس سے کوئی خوف نہیں کھاتا، اس سے کوئی نہیں ڈرتا، اس کی کوئی عزت نہیں دی جاتی ایکسٹرا۔ واچ مین کی عزت ہے، ایک پولیس مین کی عزت ہے۔ کیوں ہے؟ ہر ایک کے دماغ میں آ چکی ہوگی یہ بات کہ واچ مین کی عزت اسی وقت تک ہوتی ہے جب وہ اپنے یونیفارم میں وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ ایک پولیس مین کی عزت اسی وقت تک ہوتی ہے جب وہ اپنے یونیفارم اور اپنی پہچان کے ساتھ ہے۔ اگر وہ یونیفارم اتار دے کوئی ٹینشن نہیں، آئے جائے کتنے آتے جاتے ہیں، لیکن ایک پولیس والا
اپنے یونیفارم میں رہے تو ہر شخص اس کی عزت کرتا ہے، اور اس کی ایک وقار ہمارے دل میں ہوتی ہے کہ چلو یہ ہمارے ملک کا رکھوالا ہے، قوم کا خادم ہے، ملک کا خادم ہے، یہ ہماری خدمت میں لگے ہوئے ہیں، ان کو عزت دو۔ لیکن یونیفارم اتار دینے کے بعد یہ بھی دل میں احساس نہیں رہتا۔ میرے دوستو، جس طرح یونیفارم میں رہنے پر واچ مین کی عزت ہوتی ہے، پولیس مین کی عزت ہوتی ہے، اسی طرح اگر مسلمان اپنی پہچان کے ساتھ رہے گا، اپنے مقام اور مرتبے پر رہے گا، تو اللہ کی نظر میں اس کی عزت ہے۔ اگر اپنی پہچان کھو دیے، اپنی شناخت مٹا دیے، پھر اللہ کے نزدیک ہماری کوئی قیمت نہیں ہوتی، ہماری کوئی وقت نہیں ہوتی۔ اور جب اللہ کی نظر سے کوئی گر جاتا ہے، پھر دنیا اسے اٹھا نہیں سکتی۔ اللہ کی نظر میں جو گر گیا، دنیا میں اس کے لیے کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہوتی، اور ہمیشہ وہ ٹھوکروں میں رہتا ہے، ٹھوکروں میں رہتا ہے۔ لوگ اسے اپنا کھلونا بنا لیتے ہیں۔ اگر تم اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتے ہو، اگر تم اللہ کی نظر میں محبوب ہونا چاہتے ہو، تو پھر ضروری ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے اصول پر چلو، اللہ کے بنائے ہوئے قانون پر چلو۔ دنیا بہت بے وفا ہے، دنیا بہت غدار ہے، دنیا بہت مکار ہے۔ یہ دنیا ہر ایک کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہتی۔ جب تک آپ طاقتور ہیں، جوان ہیں، اس وقت تک آپ کے ساتھ رہتی ہے۔ جب اس دنیا سے آپ کمزور ہوتے چلے جائیں گے اور ایک دن جب یہاں سے رخصت ہو جائیں گے، سب سے پہلے ہمارے ہاتھ سے دنیا جدا ہوتی ہے، سب سے پہلے ہمارے اکاؤنٹ سے پیسے خالی ہوتے ہیں، ساری چیزیں ہماری ختم ہو جاتی ہیں۔ دنیا اتنی بے وفا ہے۔ جس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے پوری زندگی ہم نے جتن کیے، پوری زندگی ہم ان کے لیے باغ دوڑ کیے، جب انسان مرتا ہے تو سب سے پہلے اس سے اس کا مال جدا ہو جاتا ہے۔ جسم میں اگر کچھ پیسے ہیں، سونے کی کوئی چیز پہنی ہے، چاندی کی کوئی چیز پہنی ہے، رشتہ دار بدن سے بھی وہ سونے چاندی کے زیور اتار لیتے ہیں۔ وہ عورت جو ہمیشہ زیوروں میں لگی ہوتی ہیں، وہ عورت جو ہمیشہ زیوروں اور خزانوں میں رہتی ہے، جب وہ مرتی ہے تو پاؤں کی انگلیوں سے، ہاتھ کی انگلیوں سے، ناک سے، کان سے، گلے سے، جگہ جگہ جہاں وہ زیور پہنتی ہے، رشتہ دار اتار لیتے ہیں۔ تو جس مال کے لیے انسان نے اپنی جان کو داؤ پر لگا دیا تھا، نہ برسات دیکھتا، نہ دھوپ دیکھتا، نہ گرمی دیکھتا، ہر جگہ وہ ٹکرا جاتا تھا، نہ دشمن دیکھتا، نہ دوست دیکھتا۔ دن رات جس مال کو حاصل کرنے کے لیے انسان اپنی زندگی کو کھپا دیتا ہے، جب انسان مرتا ہے تو سب سے پہلے اس سے اس کا مال جدا ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر رشتہ دار ہیں۔ انسان اپنی زندگی کو 3 چیزوں میں گزار دیتا ہے۔ پہلا مال کمانے میں، دوسرا نام کمانے میں، اور تیسرا اپنے رشتہ داروں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے مال کی بے وقعتی کو بتاتا ہے کہ اے انسان انما متاع الحیات الدنیا، اے انسان تجھے دنیا کی زندگی نے غرور، دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ تو انسان اپنی پوری زندگی کو مال حاصل کرنے میں، نام کمانے میں اور اپنا اچھا مکان بنانے میں زندگی کو گزار دیتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ کہیں یہ مال اور اولاد تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں۔ آج دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ آپ یقین جانیے، ایک انسان کتنا مال کما لے، کتنا ہی مال کما لے، لیکن ایک دن تو اس سے جدا ہونا ہے، ایک دن تو وہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر جانے والا ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ تمہیں سب سے پہلے مال چھوڑنا پڑے گا۔ روح نکل گئی، اب آپ اپنے ایک پیسے کے مالک نہیں ہیں، کروڑوں اربوں کھربوں آپ کے نام پر دولت اور خزانہ جمع ہے، لیکن سانس نکل گئی، زندگی کی شام ہو گئی، اب آپ ایک پیسے کے مالک نہیں ہیں، ایک پیسہ کسی کو نہیں دے سکتے۔ سب سے پہلے یہ مال ہم سے جدا ہوتا ہے، سب سے پہلے یہ مال ہمیں دھوکہ دیتا ہے۔ اور نام کمانے کے لیے ہم نے کوشش کی تھی، مال کمانے کے لیے کوشش کیا تو مال کا یہ انجام آپ نے دیکھا، مال نے یہ انجام ہمیں دکھلایا کہ ہماری پراپرٹی، ہماری ملکیت سے ایک لمحے میں نکل گئی، مال نے کام نہیں دیا۔ اور دوسری چیز، نام کمانے کے لیے ہم پوری زندگی کوشش کرتے ہیں تو نام بھی فوراً بدل گیا۔ پہلے ہم کیا کہے جاتے تھے، فلاں صاحب، اور اب کیا اعلان کیا جاتا ہے مسجد کے مائک سے، جنازہ۔ پہلے نام کے ساتھ اعلان ہوتا تھا، پہلے ہماری دوسری صفتیں بیان کی جاتی تھیں، پہلے ہماری خوبیاں اور نہ جانے کیا کیا لاحقہ سابقہ لگایا جاتا تھا، لیکن جیسے ہی ہم اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ایک دم ہمارا نام بدل جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جنازہ کب ہے، جنازہ کہاں رکھا ہوا ہے، نام بھی نہیں ہوتا، سب کا نام جنازہ میں بدل جاتا ہے۔ باڈی کہاں ہے، ابھی ہاسپٹل میں ہے، کتنے بجے تک جنازہ ہوگی، جنازے کی نماز ہوگی، کہاں ہوگی؟ اب انسان کا نام بدل کر جنازہ ہو گیا، باڈی ہو گیا۔ یعنی انسان اپنی زندگی نام کمانے کے لیے جو وقف کر رکھا تھا اور اپنی پوری زندگی نام کمانے کے لیے کوشش کر رہا تھا، موت آتے ہی موت نے نام ہی بدل دیا، نام نہیں ہوا۔ اور تیسرے، اپنے مکان بنانے کے لیے کہ خاص مکان بنائیں گے، خاص پراپرٹی خریدیں گے، ذاتی مکان بنائیں گے، لیکن میرے دوستو موت آتے ہی ہمارا مکان آٹومیٹک تیار ہو جاتا ہے، سب کا مکان قبرستان جا کر بنتا ہے۔ پوری زندگی ہم نے مکان 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 کی رٹ لگائی تھی، جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو موت نے ہمارا مکان کہاں بنایا، قبرستان میں۔ تو میرے دوستو، تین چیزوں کے لیے انسان اپنی پوری زندگی گزار دیتا ہے۔ مال کمانے کے لیے مال نے دھوکہ دیا، سب سے پہلے مال ہم سے جدا ہوا، اور دوسرا نام کمانے کے لیے تو نام بھی مرحوم ہو گیا، اب کوئی زندہ نہیں کہتا، مرحوم کہتا ہے، قابل رحم، جس پر رحم کیا جائے۔ مرحوم کا کیا معنی؟ جس پر رحم کیا جائے۔ اور تیسرا، جو ہم نے مکان بنانے کے لیے سوچا تھا، وہ مکان ہمارا کیا ہوا، موت نے آ کر قبرستان میں ایک مکان دے دیا۔ تو انسان اپنی زندگی میں یہ تین چیزوں پر غور کرے تو یہ تینوں چیزوں ہمارے کام کی چیزیں نہیں ہیں، یہ تو ایک سیمپل ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں امتحان کے لیے بھیجا ہے جو بہت کم مدت ہے زندگی کے لیے۔ آخرت کی زندگی جو ہمیشہ کے لیے ہے، دائمی ہے، جس زندگی کا کوئی خاتمہ نہیں، جو جہنم میں گیا ہمیشہ رہے گا، جو جنت میں گیا ہمیشہ رہے گا۔ وہاں نہ بڑھاپا ہے، نہ موت ہے، نہ خوف ہے، کسی بھی طرح کا وہاں رنج و غم نہیں ہے، موت بھی نہیں آئے گی۔ تو انسان اپنی زندگی میں جو کام آنے والے ہیں اور موت کے بعد جو کام آنے والے ہیں، ان پر کوشش کرے، ان پر محنت کرے، ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ زندگی میں کام آنے والے اور موت کے بعد بھی کام آنے والے کیا اعمال ہیں، کیا کام ہیں؟ وہ اعمال صالحہ ہیں، وہ نیکیاں ہیں، وہ ثواب ہیں، وہ کار خیر ہیں۔ جب انسان نیکیاں کرتا ہے تو مال نے ساتھ چھوڑ دیا، رشتہ داروں نے ساتھ چھوڑ دیا، رشتہ دار بھی ہمیں قبر تک پہنچاتے ہیں اور لوٹ آتے ہیں۔ قبر کے اندر کوئی نہیں جاتا، چاہے آپ کی بیوی کتنی ہی محبت کرتی تھی زندگی میں،
آپ کے ماں باپ کتنی ہی محبت کرتے تھے زندگی میں، آپ کے دوست آپ پر جان نچھاور کرتے تھے زندگی میں، لیکن موت آنے کے بعد کوئی وفادار، کوئی جانثار اور کوئی ہمارا عاشق و محبوب ہماری قبر میں نہیں جاتا ہے، سب واپس لوٹ آتے ہیں۔ ایک ہی چیز جاتی ہے قبر کے اندر، وہ کون سی چیز ہے؟ نیکیاں ہیں، اعمال صالحہ ہیں۔ ساری چیزیں چھوٹ جاتی ہیں، جدا ہو جاتی ہیں، بے وفا بن جاتی ہیں، لیکن جو آپ نے دنیا میں کوئی نیک کام کیا ہوگا وہ نیکی کہے گی کہ نہیں، ہم تمہارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ہم تمہارے ساتھ رہیں گے، اللہ نے ہمیں اور تمہیں ایک ساتھ رکھا ہے، ہم جدا نہیں ہوں گے، جب تک ہم اپنا کام نہیں کر دیں گے آپ سے جدا نہیں ہوں گے۔ نیکی کا کام کیا ہے؟ اللہ کے پاس پہنچانا اور مغفرت کروانا۔ قرآن ہم سے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری سفارش کرے گا، روزہ ہمارے لیے اللہ کے سامنے سفارش کرے گا، نیکیاں اللہ کے سامنے لڑیں گی کہ اے اللہ یہ رات کا تہجد گزار بندہ تھا، ہم اس کو اپنے بستروں سے اور حسین و جمیل بیوی سے جدا کر کے رکھتی تھی، یہ مجھے پڑھا کرتا تھا۔ اے قرآن کہے گا اے اللہ میں وہ نیکی ہوں کہ یہ مجھے جب اکیلے میں ہوتا تو مجھے گنگنایا کرتا تھا، جب دکان میں ہوتا کوئی کسٹمر نہیں ہوتا تو یہ مجھے پڑھا کرتا تھا، رات سونے سے پہلے یہ مجھے پڑھا کرتا تھا، جب بھی کوئی مصیبت اور غم آتا یہ مجھے پڑھا کرتا تھا۔ اے اللہ کیا دنیا میں بھی مصیبت ہوگی اور آخرت میں بھی مصیبت ہوگی؟ اے اللہ آپ اس قرآن کے صدقے سے ان کو بخش دیں، ان کو معاف کر دیں۔ تو یہ نیکیاں دنیا میں بھی ہمیں دعائیں دیتی ہیں، دعا اور مغفرت کا درجہ بنتی ہیں، اور کل میدان محشر میں بھی ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنیں گی۔ تو دنیا کی ساری چیزیں ہماری یہیں رہ جاتی ہیں، جدا ہو جاتی ہیں، لیکن جو نیکیاں اللہ کے لیے کی جاتی ہیں، آخرت کے لیے کی جاتی ہیں، وہ نیکیاں ہمارا ساتھ نہیں چھوڑتی، وہ نیکیاں ہمارا ساتھ دیتی ہیں، اور آخرت میں، قبر میں، حشر میں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب ہماری حاضری ہوگی وہ نیکیاں بخشش کا ذریعہ بنیں گی۔ میرے دوستو سوچیں، اللہ نے عقل دی ہے، ہم اپنی عقل کا استعمال کریں۔ ظاہر سی بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی قربانیاں کیوں دی ہیں اس دین کی حفاظت کے لیے، اللہ کے پیغام کو ایک ایک امتی کے تک پہنچانے کے لیے۔ اگر امت سوئی رہ گئی اور غفلت کا شکار ہوئی، کس کا نقصان ہوگا؟ ہمارا نقصان ہوگا۔ اپنے آپ کو طاقتور بنائیں، اپنے آپ کو دین پر قائم رکھنے کے لیے ایمانی طاقت بھی چاہیے، جسمانی طاقت بھی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، او کما قال علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ طاقتور مومن بندے کو پسند کرتا ہے، اللہ طاقتور مومن بندے کو پسند کرتا ہے۔ کس کے مقابلے میں؟ ضعیف مومن بندے کے مقابلے میں۔ ایک بندہ طاقتور ہے، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، دوسری ساری نیکیاں کرتا ہے، یہ طاقتور ہے، اور ایک بندہ ضعیف ہے، کمزور ہے، یہ بھی ساری نیکیاں کرتا ہے، ساری عبادتیں کرتا ہے۔ پتہ ہے اللہ کے نزدیک کس کا مقام زیادہ ہے، کس کو پسند کرتا ہے؟ اس طاقتور بندے کی عبادت کو اللہ زیادہ پسند کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو عبادت کر رہا ہے صرف اور صرف اللہ کے لیے کر رہا ہے، اپنی مجبوری میں نہیں کر رہا ہے۔ بھائی ایک ضعیف آدمی ہے، کمزور ہے، کھیل نہیں سکتا، سفر نہیں کر سکتا، کہیں پھر نہیں سکتا، وہ کمزور ہے بیچارہ، رات میں نیند نہیں آتی ہے، طرح طرح کی بیماریاں ہیں، ایک ضعیف بندہ ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت تو کرتا ہے، لیکن ذرا ان کی مجبوری بھی شامل ہے۔ رات میں دیر تک اگر کھانستے رہے تو گھر والے بھی تکلیف میں ہوتے ہیں، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ میں گھر سے جلدی نکل جاؤں،
اسی طرح وہ دوسروں کے لیے باعث بوجھ بنتا ہے کبھی کبھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بندہ جو کمزور نہیں ہے، طاقتور ہے، ہر اعتبار سے یہ طاقتور ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہے، نہ اس کے لیے کوئی مجبوری ہے، نہ اس کے لیے کوئی پریشانی ہے، یہ جو چاہے اس عمر میں وہ کر سکتا ہے، طاقتور ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی عبادت سے اس بندے کی عبادت کو زیادہ پسند کرتا ہے۔ جسمانی طاقت کا ہونا بھی اسلام میں مطلوب ہے، جسمانی طاقت۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ اللہ تعالیٰ ہی نے دشمنوں کے لیے تیاری کا حکم دیا ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ تمہارے گھر کوئی چور آ جائے تو دروازہ کھول دو، صوفے وغیرہ لگا دو، چائے بسکٹ کا انتظام کرو، ایسا اللہ نے حکم نہیں دیا ہے۔ چور آیا ہے، کمینے کو مارو، چھٹی کا دودھ دلا دو، یاد دلا دو۔ دشمن سے مقابلہ ہو رہا ہے، مقابلہ کرو۔ دشمن تمہارے پیچھے پڑا ہے، نہ چھوڑو اسے، جیسے کو تیسے سے جواب دو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت بنانے کا حکم دیا ہے۔ اسی لیے گھوڑ سواری، گھوڑے پر سواری کرنا، تیر اندازی سیکھنا، تیراکی سیکھنا، یہ سب بدن کے لیے، صحت کے لیے بہت مفید چیزیں ہیں۔ جس چیز سے آپ کو بدن کی طاقت حاصل ہوتی ہو، وہ کھیل، وہ ورزش، وہ ایکسرسائز وہ کرنا چاہیے۔ اسلام میں اس کی اجازت ہے۔ تو ایک انسان جو طاقتور ہے وہ پسندیدہ ہے اس بندے سے جو کمزور ہے، ضعیف ہے، بیمار ہے۔ یہ عبادت کرے گا، مجبوری میں کرے گا، لیکن یہ بندہ طاقتور ہونے کے ساتھ ہر چیز سے یہ مالا مال ہے، لیکن پھر بھی یہ اپنے سارے تقاضوں کو دبا کر، سارے تقاضوں کو روک کر یہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت سے اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا، کل میدان محشر میں جب سورج بالکل سر کے قریب ہو جائے گا، لوگ آگ میں پگھل رہے ہوں گے، سورج کی تپش اور گرمی میں، جس طرح آگ میں تانبا ڈالا جائے، پیتل ڈالا جائے تو پگھلتا ہے، اسی طرح انسان، جب انسان کے سر پر سورج ہوگا، انسان اس کی تپش اور گرمی سے پگھل جائے گا۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے، 7 لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش الہی سایہ نصیب ہوگا، اس میں یہ نوجوان بھی ہے جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہو، جو جوانی میں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہو، جو جوانی میں اپنی جوانی کی حفاظت کرتا ہو، جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہو، جو جوانی میں اللہ کا ذکر اور عبادت کر کے آنکھوں سے آنسو رواں کرتا ہو، ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ نصیب فرمائے گا، عطا فرمائے گا۔ میرے دوستو، بزرگوں کی عبادت یقیناً بہت ہی اہم ہے۔ بزرگوں کی عبادت ایسا نہیں کہ ان کی عبادت اللہ قبول نہیں فرماتا۔ حدیث میں تو یہاں تک آیا ہے کہ جس مجمع میں کوئی ضعیف بندہ ہوگا، کوئی بزرگ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس بندے کے سفید بالوں کو دیکھ کر سارے لوگوں کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ لیکن کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو یہ نہیں کر سکتے، جوان ہی کر سکتا ہے۔ حج، جو بیچارہ ضعیف ہے، چل نہیں پھر نہیں سکتا، جہاد ہے، جا نہیں سکتا، تو عبادت میں کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو ضعیف اور کمزور بندہ نہیں کر سکتا، وہ عبادتیں جوانوں کو دی گئی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی طاقتور بندے مومن کو پسند کرتا ہے، اس بندے کے مقابلے میں جو ضعیف ہو، کمزور ہو، اپنے آپ کو طاقتور بنائیے۔ ایک مفہوم تو اس کا یہ ہوا کہ جسمانی طاقت اچھی ہو تاکہ آپ دوسروں کے لیے سہارا بنیں، خود آپ اپنے آپ کو قابو میں رکھیں، آپ اپنے بال بچوں کے لیے سہارا بنیں، آپ دوسروں کے لیے، بے سہاروں کے لیے سہارا بنیں۔ اگر خود آپ طاقتور نہیں رہے تو دوسروں کے سہارے جینا پڑے گا،
خود آپ طاقتور نہ رہے تو چھوٹے چھوٹے کام کے لیے بھی دوسروں کا سہارا لینا پڑے گا، تو اپنے آپ کو طاقتور بنائے۔ صحت بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ جب تک آپ کی صحت ہے، زندہ ہے، صحت ختم ہو گئی، آپ سمجھ لیجئے کہ مر چکے، ایک لاش ہے، کوئی آدمی بستر پر پڑا ہوا ہے، اس کی زندگی سے کیا فائدہ ہوگا؟ وہ تو اپنا کام نہیں کر سکتا چل پھر کر۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اغتنم خمسا قبل خمس، اے لوگوں 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، 5 چیزوں کی عزت کرو، 5 چیزوں کی حفاظت کرو، 5 چیزوں کی بہت زیادہ بچانے کی کوشش کرو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے۔ کیا ہے؟ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ جوانی ایک ہی بار آتی ہے، جوانی بار بار نہیں ملتی، تو اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے بچا کر رکھو، غنیمت سمجھو۔ بڑھاپا آ گیا، کھانے کی جگہ پر دوائیں کھائیں گے، سونے کے وقت میں جاگیں گے، اور جب ہنسنے کا موقع آئے گا روئیں گے۔ بڑھاپے میں انسان کیا کرتا ہے؟ جو آپ نے جمع کیا ہے بیلنس، بینک بیلنس، اسی کو بڑھاپے میں استعمال کرنا ہے۔ جوانی میں آپ نے کچھ جمع نہیں کیا، بڑھاپے میں کیا کریں گے؟ روئیں گے، کفے افسوس میں لیں گے۔ تو بڑھاپے سے پہلے جوانی کی حفاظت کرو، جوانی کو بچانے کی کوشش کرو، اور جوانی کو صحیح کاموں میں استعمال کرو۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ اپنی فرصت کو غنیمت سمجھو۔ مصروفیت سے پہلے فرصت بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر فرصت نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے؟ بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ 1 منٹ کے لیے ان کو فرصت نہیں ہے، وہ بد نصیب ایسا بزی ہوا، ایسا مصروف ہوا کہ وہ اپنی ماں سے بھی ملاقات کے لیے ٹائم نہیں نکال پاتا، اپنے باپ سے بھی نہیں مل پاتا۔ آپ کو واقعہ معلوم ہے کہ امریکہ میں ایک بوڑھے ماں باپ نے اپنے بیٹے کے خلاف مقدمہ دائر کیا۔ مقدمے میں یہ بات لکھی اور یہ شکایت درج کرائی کہ میں اپنے بیٹے سے ماہانہ 10 روپے چاہتا ہوں، جبکہ اس بوڑھے کو بھی پینشن آ رہی ہے، ماں کو بھی پینشن ہے، لیکن اپنے بیٹے سے صرف 10 روپے لینے کے لیے اس کے خلاف شکایت درج کی، مقدمہ دائر کر دیا۔ تو جب تاریخ آئی، جب مقدمہ سننے کی اور فیصلے کی بات آئی، تو بیٹے کو بھی بلایا گیا اور ان کے ماں باپ کو بھی بلایا گیا۔ تو جب جج نے پوچھا کہ آپ یہ بتاؤ کہ آپ اپنے بیٹے سے ماہانہ 10 روپے کے لیے آپ نے ان کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے، تو 10 روپے تو کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے، اور آپ کو جب پینشن بھی آ رہی ہے تو 10 روپے سے کیا ہوگا؟ 10 روپے آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ میرے دوستو، ان کے ماں باپ، بوڑھے ماں باپ نے کیا بات کہی وہ مجھے سنانا ہے۔ اس بوڑھے ماں باپ نے کہا کہ جج صاحب، یہ مجھے بھی معلوم ہے کہ مجھے ان کے 10 روپے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، مجھے پینشن آتی ہے، میری ساری ضرورت پوری ہوتی ہے، لیکن میں نے اس کے خلاف 10 روپے لینے کی جو شکایت کی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بچہ مجھے مہینے میں 10 روپے دینے کے لیے آئے گا، تب میں کم سے کم اپنے بیٹے کی زیارت کر لوں گا، تب کم سے کم میں اپنے بچے کو دیکھ کر اپنی روح کو ٹھنڈک پہنچاؤں گا، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤں گا۔ تو یہ بے وفا زمانہ، مصروفیت اتنی ہے کہ ماں باپ سے ملنے کا موقع نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فرصت کو غنیمت سمجھو، مصروفیت سے پہلے۔ اور تیسری چیز کیا ہے کہ اپنی مالداری کو غنیمت سمجھو، مفلسی سے پہلے، فقیری سے پہلے۔ یہ مال ہر ایک کے پاس نہیں رہتا، یہ مال بہت بے وفا ہے، کبھی آپ کے پاس ہے، کبھی دوسرے کے پاس ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو کروڑ پتی ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی مال کے لیے ترستا رہتا ہے۔ ظاہراً ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بہت مالدار ہے، لیکن اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہوتا۔ ہاں، ایک زمانے میں مالدار تھا، اب نہیں ہے۔ تو یہ مال اور یہ مالداری غنیمت سمجھو۔ اگر کسی کے پاس مال ہے تو بچا کر رکھو،
فیوچر میں کام آئے گا۔ مفلسی سے پہلے اس کو غنیمت سمجھو۔ تو پہلی چیز اپنی صحت کو بیماری سے پہلے، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اور اپنی مالداری کو مفلسی سے پہلے، اور کیا ہے، اور اپنی موت، اپنی زندگی کو موت سے پہلے، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ انسان جب تک زندہ ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، جتنی چاہے وہ نیکیاں کما سکتا ہے، جتنی چاہے وہ عبادتیں کر سکتا ہے اور اللہ کی رضا حاصل کر سکتا ہے۔ موت کے بعد ایک بھی آپ کے نام اعمال میں نیکی کا اضافہ نہیں ہوگا۔ قبر میں اگر کوئی چاہے کہ ہم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ کر اپنے نام اعمال میں نیکیاں درج کر لیں، وہ نہیں ہو سکے گا۔ تو اپنی زندگی کو موت سے پہلے، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اور ایک کیا چیز ہے، انشاءاللہ اگلے جمعہ مجھے عرض کرنا تھا کہ اپنے آپ کو طاقتور بنائیے۔ طاقت کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں۔ تو ایک جسمانی طاقت اور دوسری چیز ہے روحانی طاقت۔ روحانی طور پر جو جتنا طاقتور ہوگا وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اتنا ہی شاندار طریقے سے کرے گا۔ برائیوں کو دیکھ کر تڑپ جائے گا۔ جس کی ایمانی طاقت زیادہ ہوگی، پاورفل ہوگی، اور جس کی ایمانی طاقت زیادہ ہوگی وہ برائی کو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا، برائی کو دیکھ کر اسے ہضم نہیں ہو سکتا، تڑپ جائے گا۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ایمانی طاقت اگر آپ کے پاس ہے تڑپ جائیں گے، غلط کام ہوگا آپ دیکھ نہیں سکیں گے۔ اب ہر آدمی اپنے اپنے ایمان کو جانچ لے کہ ہم کتنے تڑپتے ہیں، گھر میں کیا نہیں ہو رہا ہے، ہمارے محلے میں کیا نہیں ہو رہا ہے، کتنے ہم تڑپتے ہیں، کتنا ہمارے دل میں درد ہے، ہر آدمی احساس کر لے۔ ایسا لگتا ہے میرے دوستو کہ ایمان کی طاقت تو بالکل ختم ہو چکی ہے۔ برائیوں کو دیکھتے ہیں، ذرا بھی احساس نہیں، ذرا بھی تکلیف نہیں، برائیوں کو دیکھتے ہیں، ذرا بھی دل میں درد نہیں۔ ہماری ایمانی طاقت کہاں ہے؟ آج اگر پوری دنیا میں کوئی ایک مشین ہوتی جو ہمارے ایمان کو جانچنے کے لیے ہوتی تو ہم سب دیکھ لیتے کہ ہمارا کتنا ایمان ہے۔ کوئی اسکین کرنے کی مشین ہوتی تو ہمارا ایمان میرے دوستو بہت کمزور ہے۔ اپنے آپ کو طاقتور بنائے۔ صحابہ کرام کی مثالیں موجود ہیں، صحابہ کرام کے واقعات موجود ہیں، کتنے طاقتور تھے ایمان کے اعتبار سے۔ مرد بھی بہت بہادر تھے، عورتیں بھی بہت بہادر تھیں، بچے بھی بڑے بہادر تھے۔ جنگوں میں جانے کے لیے جو بچے ہوتے تھے وہ بھی اپنے آپ کو اپنی انگلیوں پر کھڑے ہو کر اپنا قد اونچا کرتے تھے تاکہ حضور ہمیں جنگ میں جانے کی اجازت مرحمت فرما دیں گے۔ یعنی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیمانہ رکھا تھا کہ جو اتنا لمبا ہوگا، اتنا بڑا ہوگا وہی جا سکتا ہے، تو اس وقت کے بچے اپنے پاؤں کی انگلیوں پر کھڑے ہو کر اتنا لمبائی کور کرتے تھے تاکہ حضور ہمیں بھی اجازت دے دے۔ کیسے بہادر بچے تھے۔ حضرت صفیہ ایک خاتون ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بہن ہیں، حضرت حمزہ سید الشہداء ہیں، انہی کی بہن حضرت صفیہ۔ جنگ احد میں جب کفار و مشرکین کی طرف سے مقابلہ ہونے لگا اور جب وہ مسلمانوں کو مارتے تھے تو حضرت صفیہ کا کام کیا تھا؟ وہ اپنے ہاتھ میں برچی رکھتی تھی اور جنگ کے موقع پر جو کفار و مشرکین کی طرف سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا تھا تو حضرت صفیہ ان کے چہرے پر مار کے اس کو گرا دیتی تھی۔ کل کی عورت اتنی بہادر، اور اتنا ہی نہیں، جنگ خندق کے موقع پر، غزوہ خندق کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو لے کر وہ خندق اور گڈھا کھودنے کے لیے تشریف لے گئے تھے، اور تمام عورتوں کو مدینے میں ایک جگہ پر محفوظ طریقے سے رکھ دیا تھا، عورتوں کو جانے کی اجازت نہیں دی تھی۔
تو سارے کے ساری کی عورتیں وہیں موجود تھیں، اور ایک صرف مرد تھے حضرت حسان بن ثابت، جو نگہبان کے طور پر اور نگراں کے طور پر ان عورتوں پر مقرر کیے گئے تھے۔ اور حضرت حسان کو کیوں لے کر نہیں گئے؟ وہ ضعیف تھے، کمزور تھے، وہ جا نہیں سکتے، وہاں کدال مار نہیں سکتے، پھاوڑا چلا نہیں سکتے تھے، اس لیے ان کو وہیں روک دیا تھا کہ آپ عورتوں کی نگرانی کر لیں۔ غزوہ خندق کے موقع پر دیکھیے یہودیوں کی سازش، یہ حرام خور قوم، سود خور قوم یہودی اس زمانے میں بھی دیکھو اندر کس طریقے سے یہ سازشیں رچا کرتے تھے، جو آج تک جاری ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں فلسطین میں ہاسپٹلوں پر بمباری کرنے والے، جبکہ وہاں ضعیف لوگ ہوتے ہیں، چھوٹے بچے، کمزور، زخمی، بیمار، جو ایک ایک منٹ پہ پانی کا ایک ایک گھونٹ پینے کے لیے، ایک ایک ماترے کھانے کے لیے، ان کی زندگی بچانے کے لیے وہاں کوششیں ہو رہی تھیں۔ ایسی جگہوں پر انہوں نے بمباری کی، اس کے دل میں ذرہ بھی رحم نہیں ہے۔ یہ ایسی سنگ دل قوم ہے، پتھر دل قوم ہے۔ اس زمانے میں دیکھیے ان کی حالت۔ غزوہ خندق کے موقع پر سب لوگ چلے گئے صحابہ کرام، مدینے میں صرف عورتیں ہیں اور ایک مرد ہیں حضرت حسان بن ثابت، وہ عورتوں کی نگرانی کے لیے متعین کیے گئے تھے۔ تو ایک خبیث یہودی جاسوس وہ آ رہا تھا عورتوں کے لیے حملہ کرنے کے لیے، عورتوں کی عزت دار کرنے کے لیے، عورتوں کو یرغمال اور قید کرنے کے لیے، کڈنیپ کرنے کے لیے، وہ عورتوں کے خیمے کی طرف، قلعے کی طرف وہ شخص آ رہا تھا یہودی۔ تو حضرت صفیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، انہوں نے حضرت حسان سے کہا، حضرت حسان بن ثابت سے، کہ جی وہ یہودی آ رہا ہے، وہ خبیث آ کر راز معلوم کرنے کے لیے آ رہا ہے کہ ان عورتوں کے درمیان میں کوئی اور ہے کیا جو ہم سے مقابلہ کر سکے، ورنہ ہم ان عورتوں کو اگر ہم گرفتار کرنے جائیں گے، قبضے میں لینے جائیں گے، تو کہیں ہم گرفتار نہ ہو جائیں۔ راز معلوم کرنے کے لیے کوئی یہودی آ رہا ہے، جا کر اس کو مار ڈالو۔ حضرت صفیہ نے ان سے کہا، حضرت حسان بن ثابت سے۔ لیکن میں نے شروع میں کہا کہ حضرت حسان بن ثابت ضعیف تھے، کمزور تھے، چلا نہیں جاتا تھا، اس لیے ان کو یہاں چھوڑ دیے تھے آقا نے۔ تو حضرت صفیہ نے جب کہا کہ اس یہودی کو قتل کر دو، تو حضرت حسان کی ہمت نہ ہوئی اور انہوں نے کہا کہ یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکے گا۔ تو حضرت صفیہ نے کیا کیا معلوم ہے؟ حضرت صفیہ نے جو خیمہ لگا ہوا تھا، پنڈال لگا ہوا تھا، اس کا ایک کھوٹا اپنے ہاتھ میں لے لیا اور جا کر سامنے اسے مارا، گرایا، اور اسی کھوٹے سے اس کے سر کو کچل دیا، اس یہودی خبیث کا سر کچل دیا، مار دیا جان سے۔ حضرت صفیہ تھی، ایک خاتون تھی۔ آج کی خاتون کا کوئی کام نہیں ہے، صرف اپنی ساس سے لڑنے، صرف اپنے شوہر سے لڑنے، اور اپنے گھر کے اندر شیر بن جاتی ہیں، باہر کے لیے وہ کچھ نہیں ہے۔ ہماری عورتوں کی تربیت ہونا چاہیے، حق کا ساتھ ہمیشہ دیں، باطل سے اپنے منہ کو پھیر لیں، باطل کا مقابلہ کریں، حق کا ساتھ دیں، اسلام کے لیے مریں مٹیں، اسلام کے لیے اپنی جوانی، اپنے مال کو نچھاور کریں۔ اس طرح کی تربیت ہونی چاہیے عورتوں کو، نہ یہ کہ زیورات میں نہا کر رہیں، زیورات ان کے جسموں پر لدی رہیں۔ میں کہتا ہوں کہ شادیوں میں یا ہماری دوسری تقریبات میں ہماری عورتوں میں آپ دیکھیں، کیا ہمارے یہاں کی عورتیں عورت ہیں اور غیروں کی عورتیں عورت نہیں ہیں؟ جو زیور پہننے کا شوق ہماری مسلمان عورتوں میں ہے، وہ کسی دوسرے میں نہیں ہے، دوسری قوموں میں نہیں ہے، دوسری تہذیب والوں میں نہیں ہے۔ ایک ایک لاکھ کا جوڑا پہنتی ہیں شادیوں کے موقع پر، کئی لاکھ کا زیور پہنتی ہیں، اور صرف اس لیے کہ ویڈیو میں نمائش ہو، ویڈیو میں ہم آ جائیں اور لوگ ہمیں بعد میں دیکھ کر ہماری تعریف کریں۔ خدا کی قسم، اتنا کمینہ پن اور اتنا ہلکا پن یہ دوسری قوموں میں ہم سنا کرتے تھے، ہماری قوم میں یہ آ گئی بے حیائی۔ زیور کو دکھانے کے لیے سر پہ دوپٹہ بھی نہیں رکھیں گی، مانگ ٹیلا دکھنا چاہیے، اپنے سینے کو کھول کر رکھیں گی، گلے کا ہار دکھنا چاہیے، اور مرد بے حیا ان چیزوں سے اپنی بیوی بچوں کو منع بھی نہیں کرتا۔ آنکھیں پھٹ گئی ہیں، شرم نہیں ہے،
تمہاری بہن بیٹی اگر بے پردہ رہتی ہے، زیور کی نمائش میں شادی محلوں میں برقعے اتار دیتی ہے، اپنے سر پر دوپٹے نہیں رکھتی، گلے کو کھول دیتی ہیں، کیا تم مرد نہیں ہو؟ اتنا کہنے کی تجھے جرأت نہیں ہے؟ تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے اس گھونٹے سے اس کے سر کو کچل دیا اور آ گئیں۔ اس کے بعد پھر حضرت حسان سے کہا کہ جاؤ اس کا سر کاٹ کر لے کر آ جاؤ، اس کے جسم سے کپڑے بھی نکال دو اور جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہتھیار ہے وہ سب سلب کر لو، ضبط کر لو اور اس کا سر قلم کر دو۔ تو حضرت حسان بیچارے اتنے ضعیف تھے، کہا کہ یہ بھی کام ہم سے نہیں ہو سکے گا۔ پھر حضرت صفیہ نے کہا کہ چونکہ وہ مرد ہے، نامحرم ہے، موت کے بعد بھی حضرت صفیہ کیا درس دے رہی ہیں کہ وہ مرد ہے، نامحرم ہے، اس لیے میں اس کو ہاتھ نہیں لگائی اور اس کے جسم سے میں نے کپڑے نہیں اتارے، آپ جا کر یہ کام کر لیں۔ لیکن حضرت حسان نے کہا کہ ہم سے نہیں ہوگا۔ پھر دوبارہ حضرت صفیہ گئی ہیں اور اس کے سر کو پکڑ کر، بال کو پکڑ کر اس کے سر کو قلم کیا، اور اتنا ہی نہیں، یہودی لوگ جہاں آباد تھے ان کے علاقے میں دیوار کی طرف سے پھینک دیا، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ محمد نے عورتوں کو تنہا نہیں چھوڑا ہے، ہمارے ساتھ اللہ ہے، اور ہم میں ایسی بہادر خاتون ہیں جو تمہارے بڑے بڑے سورماؤں کا سر قلم کر سکتی ہیں۔ یہ ہے حضرت صفیہ، جو عورت ہیں اس قوم کی اور صحابہ کرام کی اس جماعت کی جن کی ہم اولاد ہیں۔ اسلام کی ایک تاریخ ہے، اپنے کو کھیل کود سے نکالو، دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس سے اپنے آپ کو آگاہ کرو، اپنے آپ کو تیار رکھو، خدا نہ خواستہ کبھی کوئی واقعہ آتا ہے تو اپنے آپ کو تیار رکھو، جسمانی اعتبار سے فٹ کرو۔ حیرت ہوتی ہے میرے دوستو، سوچنے کی بات ہے، ہمارے اندر سوچنے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ ہمارا یہ پورا علاقہ کتنی بڑی آبادی والا ہے، آپ فجر کے بعد جائیے پارک میں واکنگ کے لیے، واک کیجئے، اتنی بڑی آبادی میں ہمارے لوگ 1 یا 2 نظر آتے ہیں، وہ 20-25 ہوتے ہیں، فجر بعد فوراً چاہیے 20-25-30 وہ ہوتے ہیں، اور ہمارے لوگ 1-2 ہوتے ہیں۔ یعنی 100% اگر نہ کہا جائے تو 89% لوگ وہ اس میدان میں آگے ہیں، اپنے آپ کو فٹ رکھنے میں، اپنے آپ کو طاقتور بنانے میں، اپنے آپ کو تیار رکھنے میں وہ ہم سے آگے ہیں۔ حالانکہ یہ سبق ہمیں دیا گیا، حالانکہ اسلام کی تعلیم ہمیں دی گئی ہے۔ صبح سویرے جلدی اٹھنا کس کی تعلیم ہے؟ اسلام کی تعلیم ہے۔ فجر کی اذان صبح جب شروع ہوتی ہے، اللہ ہمیں آواز دیتا ہے، اللہ اکبر، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح۔ صبح سویرے جاگنے کی تعلیم اسلام کی مسلمانوں کو دی گئی ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ مسلمان سورج کی کرنیں جب اس کے گال پہ پڑتی ہے تب سورج کی گرمی سے یہ اٹھتا ہے، فجر کی اذان سے آنکھ نہیں کھلتی۔ جب تم نے بربادی کے سارے انتظامات کر لیے ہیں تو جب کچھ ہوتا ہے تو روتے کیوں ہو، تڑپتے کیوں ہو، شکایت کیوں کرتے ہو؟ سارا انتظام ہمارا کیا ہوا ہے، ہم نے بربادی کی کچھ کمی نہیں چھوڑی ہے۔ صبح سویرے ہمیں جاگنا بہت بھاری لگتا ہے۔ اچھا، پارکوں میں ہم نظر نہیں آتے، کلینک میں دیکھو بہت نظر آتے ہیں، ہاسپٹلوں میں دیکھو بہت نظر آتے ہیں۔ ہماری مائیں بہنیں اپنی صحت کا ذرا بھی خیال نہیں کرتی۔ جس طرح مرد کے لیے صحت کا ہونا ضروری ہے، عورتوں کے لیے بھی صحت کا ہونا ضروری ہے۔ مرد بھی اپنے آپ کو فٹ رکھے، عورتوں کو بھی اپنی فٹ رکھے، اور کھانے پینے کے سلسلے میں، رہن سہن کے سلسلے میں سب کی تعلیم اسلام نے دی ہے۔ ہم نے صرف جمعہ کی 2 رکعت نماز کو اسلام سمجھ لیا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، زیادہ بھولا پن اچھی چیز نہیں ہے۔ اپنے گھروں کے نظام کو سنبھالو، اپنے گھروں کے نظام کو بدلو۔ زندگی میں اگر آپ نے کچھ کر لیا تو وہی کام آئے گا، نکموں کے لیے دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔